کار سے ٹیک لگائے کھڑا وہ اب تک تیسری سگریٹ جلا چکا تھا۔ اس خرافات کو اپنی عادت بنائے 2 ماہ ہونے والے تھے۔ ہونٹوں سے دھواں چھوڑتے ہوئے وہ سمندر کی آتی جاتی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سمندر ماورا کو پسند تھا، اس نے اپنی پسند بھی بنا لیا۔ ان 2 ماہ میں اس کا 5واں چکر تھا۔ وہ ہنوز نظریں جمائے کھڑا رہا جب اچانک سامنے سے گزرتی لڑکی پر اسے ماورا کا گمان ہوا۔ ہوا میں اڑتی بال اس کے سامنے جا گری تھی۔ پھر اس لڑکی کا نظر اٹھانا، اسے دیکھنا، ٹھہرنا، وہ سب نوٹ کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ عرصہ ہوا تھا اس چہرے کو دیکھے ہوئے، کتنی دعائیں کی تھیں اس چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ قریب جا کر اس کو چھو لینے کی بےتابی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ اس کا اسے دیکھ کر چونکنا، رکنا اور پھر دھیرے دھیرے اس کی جانب قدم بڑھانا، وہ فدا ہی تو ہو گیا تھا۔ کیسی ہو؟ عین مقابل ہو کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہمیشہ کی طرح پہل اسی نے کی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ چند پل پہلے موجود بہت کچھ کہنے اور بہت کچھ سننے کی خواہش اس پل دم توڑ گئی تھی۔ وہ دونوں اس پل اور اس لمحے بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہنا چاہتے تھے۔ کہنا چاہیں بھی تو دیدار یار کے بعد اب کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا۔ جانے کتنے لمحے ان دونوں کے درمیان یوں خاموشی میں گزرے جب نرم گرفت کے ساتھ اس پری پیکر کا ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں تھام کر وہ سمندر کی آتی جاتی لہروں کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی سمندر کی لہروں کو دیکھتی خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی جب اس کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ افسردہ سی بیگ اٹھائے وہ آفس سے باہر نکلی تھی۔ آج اس نے یہاں سے ریزائن دے دیا تھا۔ بہت سی یادیں تھیں جنہیں وہ یہاں سے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ اداس ہو؟ اپنی کار سے ٹیک لگائے کھڑے شہریار نے قریب آنے پر پوچھا۔ ہنا نے نظریں اٹھائے انہیں دیکھا جو آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، گرے پینٹ، وائٹ شرٹ کی آستینوں کو کوہنیوں تک موڑے جاذب نظر لگ رہے تھے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، اب تمہاری رخصتی ہونے والی ہے۔ شوہر کے گھر جا رہی ہو اور تمہارا شوہر اس قابل ہے کہ تمہاری ضروریات اور خواہشات کو پورا کر سکے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولے۔ ماورا کے باعث ہنا کی رخصتی کو 2 ماہ لیٹ کر دیا گیا تھا، مگر اب مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ اس دوران شہریار نے بھی ہنا کے تمام تر ڈاکیومنٹس تیار کروا لیے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ہی ہنا کو لندن لے جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اب موڈ ٹھیک کرو اپنا اور مجھے پیاری سی اسمائل دو۔ ہنا دھیرے سے مسکرا دی۔ وہ یوں ہی اس کا بچوں کی طرح دل بہلائے رکھتے تھے۔ تھینک یو علی، اس کی جگہ اگر تم لو یو علی کہتی تو زیادہ اچھا لگتا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ شرارت سے بولے۔ کچھ زیادہ فری نہیں ہو رہے؟ میں اب بھی آپ سے ناراض ہوں، بھولیں مت۔ اسے یکدم ہی اپنی ناراضگی یاد آ گئی۔ یار، شہریار نے یار کو لمبا کھینچتے ہوئے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ان کے رومانٹک موڈ کا وہ ایسے ہی ستیہ ناش کر دیتی تھی۔ ایک بار مجھ سے پوچھتی تو حق سے سوال کرتی، مگر نہیں، تم نے بنا کچھ سوچے سمجھے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ کم از کم ایک بار پھپھو کا ہی سوچ لیتی۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد ماورا سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ کتنی بڑی بے وقوفی کر چکی تھی، اسے اب اندازہ ہو رہا تھا۔ لوگ سوال کریں گے اس لیے پھپھو کی شادی بھی تمہاری وجہ سے لیٹ ہو گئی، لیکن حالات کا سامنا تو کرنا ہی ہے۔ شام کے ڈھلنے کا انتظار آخر کب تک کریں گے؟ فرزام نے گہری سانس لی اور نظریں اس کے جھکے سر پر نظر آتی سیدھی مانگ پر جما دی۔ اس ماہ کی 15 تاریخ کو پھپھو کی بارات ہے۔ شادی کے بعد وہ لندن چلی جائیں گی۔ اگر دل کرے تو شادی میں شرکت کرنے آ جانا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر جانے لگا تھا جب ماورا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آئی ایم سوری فرزام، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ فرزام نے لب بھینچ لیے۔ کیا اتنا آسان ہوتا ہے معاف کرنا؟ ہرگز نہیں، مگر اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ واقعی اپنی پھپھو کا بھتیجا ہے۔ ہنا کی طرح ہی اعلیٰ ظرف، ہنا کی طرح ہی نرم دل۔ جو حرکت تم نے کی ہے وہ معافی کے قابل تو نہیں، پر تمہاری نادانی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے۔ اسے تنبیہ کرتا وہ آگے کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ ماورا خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ فرزام اسے نادیہ کے گھر پر چھوڑ کر چنگیزی ہاؤس روانہ ہو گیا۔ وہ اب ذرا بھی دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا شہریار اور ہنا کے ساتھ وہ ماورا کی رخصتی بھی کروا لے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ نادیہ کے ساتھ چنگیزی ہاؤس چلی آئی تھی۔
اسے دیکھ کر کسی اور نے رد عمل دیا ہو یا نہیں، فوزیہ چنگیزی نے ضرور بھڑک کر دیا تھا۔ مجھے اب یہ اپنی بہو کے طور پر قطعی منظور نہیں، اسے اپنے ساتھ واپس لے جاؤ۔ سب اس وقت لاؤنج میں رکھے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ فوزیہ چنگیزی کی بات پر ماورا کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ بھابھی، وہ بچی ہے، نادانی میں غلطی کر بیٹھی، اسے معاف کر دیں۔ بات بگڑنے کے ڈر سے نادیہ دھیمے لہجے میں بولی۔ کل رات ماورا سے ساری بات سننے کے بعد انہوں نے خود اسے یہاں لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بچی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے۔ ہرگز نہیں، ہمیں کیا معلوم اس نے 2 ماہ کہاں گزارے ہیں۔ ان کی بات پر جہاں ہینا نے بے چین ہو کر پہلو بدلا، وہیں فرزام نے تڑپ کر مداخلت کی تھی۔ امی پلیز۔ بھابھی ایسے تو نہ کہیں۔ نادیہ نے دکھ سے ماورا کی طرف دیکھا جو اب آنسو بہانے لگی تھی۔ اس کے کردار پر بھی انگلیاں اٹھ سکتی ہیں، یہ بھلا کب سوچا تھا؟ اب ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ پوچھو اس سے۔ کہاں؟ ان کی چلتی زبان کو حسین چنگیزی کی دھاڑ نے روکا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب کوئی فضول بات نہیں ہوگی۔ اور ماورا، یہ آپ کی پہلی اور آخری غلطی تھی۔ آئندہ ایسا کوئی قدم اٹھایا تو اس گھر کے دروازے آپ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ سخت لہجے میں اپنا فیصلہ سنا کر وہاں بیٹھے سب ہی لوگوں کو خاموش کروا دیا تھا۔ فوزیہ چنگیزی غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ حسین چنگیزی باقی سب کو بھی وہاں سے جانے کا اشارہ کر چکے تھے۔ نادیہ بھی واپسی کے لیے اٹھنے لگی تھی، تب ہنا نے روکنا چاہا۔ بھابھی، اتنے عرصے بعد آئی ہیں، کھانا کھا کر جائیے گا۔ نہیں ہنا، بچے پڑھنے گئے ہیں، گھر پر کوئی نہیں، میں پھر کبھی آؤں گی۔ وہ معذرت کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ہنا اپنے کمرے میں آئی تو ماورا کو اپنا منتظر پایا۔ پھوپھو، اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ لیکن پھوپھو، ایک بار میری سنائی نہیں دیا تمہیں؟ جاؤ۔ ہنا کے غصے سے بھرے سخت لہجے پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، مگر وہ اپنی جگہ ڈھیٹ بنی کھڑی رہی۔ آپ کو میری بات سننی ہوگی۔ کیا سنوں تمہاری؟ ہیں؟ ہنا ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھینچے اس کے عین مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ پھوپھو، میں مجبوری میں کوئی رشتہ، ماورا کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی۔ مجبوری؟ پتہ بھی ہے مجبوری کیا ہے؟ نہ جانے کتنی عورتیں ہوتی ہیں جن کے شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں، یا وہ روز مار کھاتی ہیں، گالیاں سنتی ہیں، پھر بھی اپنے رشتے کو نبھا رہی ہیں۔ یہ ہوتی ہے مجبوری، وہ نہیں جو تم کہہ رہی ہو۔ تمہیں ڈر تھا دوسری ہنا نہ بن جاؤ، اس لیے تم شہر یار بن گئی۔ ایک موقع نہیں دیا فرزام کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا۔ ماورا کے رونے میں مزید روانی در آئی تھی۔ اسے صحیح معنوں میں آج اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں پھوپھو۔ معافی مجھ سے نہیں، اس انسان سے جا کے مانگو جو اتنا سب ہونے کے بعد بھی تمہارے کردار پر اٹھتی انگلی برداشت نہ کر سکا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ ہنا نے کہا تو اب کہ وہ رکی نہیں تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کرنے کے بعد بیڈ پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ بات کردار تک پہنچ جائے گی یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ فوزیہ چنگیزی کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ رات میں وہ گھر آیا تو سیدھا ماورا کے کمرے میں گیا تھا، مگر کمرہ خالی دیکھ کر ہنا کے پاس چلا آیا۔ ماورا کہاں ہے؟ ہنا جو فون پر شہر یار سے بات کر رہی تھی، ایک ابرو اچکائے اسے دیکھا۔ تم نے کوئی ریکارڈ توڑنا ہے مجنوں کا؟ اپنی کہی بات پر اسے فون سے شہر یار کی ہنسی سنائی دی تھی۔ آپ اب بھی ناراض ہیں اس سے؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے اس نے بات ہی پلٹ دی۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ دو بدو سوال ہوا۔ فرزام نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسبات میں سر ہلا دیا۔ چھت پر ہے، جاؤ مل لو۔ اسے جواب دے کر وہ واپس فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فرزام دروازہ بند کر کے پلٹا۔ اب اس کا رخ چھت کی جانب تھا۔ چھت پر لگے جھولے پر بیٹھی وہ پورے چاند پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ دل میں ایک اداسی اتری ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے نادیہ سے کال پر بات کی تھی۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھی، سب ٹھیک ہونے کا کہہ کر انہیں تو مطمئن کر دیا تھا، پر اب خود اداس بیٹھی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ فرزام کی آواز پر چونک کر اسے دیکھا جو جھولے پر اس کے برابر آ بیٹھا تھا۔ میں نے دادی جان سے وعدہ کیا تھا کہ اس رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کروں گی، میں وہ وعدہ بھی نہ نبھا سکی۔ نظریں جھکائے وہ اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ گلٹ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ فرزام نے دھیرے سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ کس نے کہا تم وہ وعدہ پورا نہیں کر سکی؟ تم یہاں ہو، میں یہاں ہوں، ہم اب بھی اس رشتے میں بندھے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، پر اپنی غلطی سے سبق حاصل کرو بجائے افسوس کرنے اور آنسو بہانے کے۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔
ماورا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، تبھی ہنا کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ آدمی تو ایسے نہیں ہوتے، وہ تو اتنی جلدی نہیں مانتے، سزا دیتے ہیں۔ ماورا اس انداز میں بولی کہ فرزام کہا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ ماورا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ماورا، میں تم سے ناراض تھا، غصہ بھی بہت آیا تھا، پر کیا کریں، یہ جو دل ہے نا، یہ کہاں کسی کی سنتا ہے۔ اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اپنی من مرضیاں۔ ساری ناراضگی اور غصے کے باوجود یہ تمہارے ہی حق میں فیصلہ دیتا تھا۔ پھر بھلا میں تمہیں کیسے سزا دے سکتا تھا جب میرا دل ہی میری نہیں سن رہا تھا؟ فرزام کی صاف گوئی پر وہ ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تو ارد گرد سے بے گانہ کر گئیں۔ چند لمحوں بعد فرزام اٹھا اور دو زانوں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے عمل سے پوری کوشش کی تھی تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کی، پر شاید کبھی کبھی اظہار ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ آج اس پورے چاند کی رات میں، اس چاند کو گواہ بنا کر میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں فرزام حسین چنگیزی، مسز ماورا فرزام سے بے انتہا بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ میری روح میں بس چکی ہو تم سے الگ ہونے کے خیال سے ہی میری سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں۔ میرا وجود تم بن ادھورا ہے۔ کیا تم میری زندگی میں شامل ہو کر اسے مکمل کرنا پسند کرو گی؟ وہ سراپا سوال بنا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ماورا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ محبت اس پر اس قدر مہربان ہو سکتی ہے۔ مسز، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ اس کی خاموشی پر فرزام نے پھر پوچھا۔ ہونٹوں پر تبسم، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے اور اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، دل و جان سے کروں گی۔ اس کے جواب پر وہ بے اختیار اٹھا اور اسے باہوں میں بھر کر گھمانے لگا۔ ان کی کھلکھلاتی ہنسی اور اس سیاہ رات میں پھیلی پورے چاند کی روشنی ان دونوں کے ملن کی گواہ ٹھہری تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے جب شام ڈھلے۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اسے اور شہریار کو لندن آئے ہوئے، تب سے اب تک یہ تیسرا دن تھا کہ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لندن کا یہ بھیگا موسم اس وقت اسے کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ یہاں بیمار پڑ جاؤ گی۔ شہریار نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اتنی بھی کمزور نہیں میں۔ ہنا نے اپنا سر ان کے کاندھے سے ٹکا دیا۔ دونوں کی نظریں سامنے بھیگتے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ سب کتنا خوبصورت ہو گیا ہے نا؟ شہریار نے کہتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ ہمارے قیمتی سال میری بدگمانی کی نظر ہو گئے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے۔ علی، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ماضی پر اختیار نہیں، پر ہمارے آج پر ہمارا مکمل اختیار ہے۔ ہم دونوں مل کر اسے خوبصورت بنائیں تاکہ مستقبل میں یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے حسین لمحات موجود ہوں۔ ہنا کی بات پر ایک جاندار مسکراہٹ نے ان کے لبوں کو چھوا تھا۔ وہ جھکے اور جیسے یہ لمحہ ٹھہر سا گیا۔ خوبصورت لمحات میں سے یہ لمحہ مستقبل کے لیے درج کیا جا رہا تھا۔ چند سیکنڈز کے بعد وہ دور ہٹے تو کوسے قزح کا رنگ سے اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ بیوٹیفل۔ آپ بھی نہ۔ وہ مصنوعی خفگی سے انہیں پیچھے دھکیل کر اندر کی جانب بھاگ گئی۔ شہریار نے ہنستے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر اوپر آسمان پر ان کا دل سجدہ ریز ہوا تھا، ایک باحیا شریک سفر کی ہمراہی پر۔ جب شام ڈھلے کبھی تو دیدار تیرا مجھے چاہیے، میری روح میں جو اتر سکے وہ پیار مجھے چاہیے۔ سراب ہوں نہ عذاب ہوں، بس قربتوں کا حساب ہوں۔ وہ عشق مجھے چاہیے، وہ ایک رات مجھے چاہیے۔ ایک ہاتھ میں موبائل اور ایک ہاتھ میں کپ پکڑے وہ کافی پی رہی تھی، ساتھ ہی موبائل پر اپنی شادی کی تصویریں بھی دیکھ رہی تھی۔ نادیہ کی خواہش پر اس کی رخصتی ان کے گھر سے ہوئی تھی، جس پر سب نے ہی رضامندی کا اظہار بھی کیا تھا۔ ماورا بھی بے حد خوش تھی۔ باپ کی شفقت نہ سہی، کم از کم ماں کی دعاؤں کا حصار تو اس کے لیے موجود تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک بغور تصویریں دیکھنے میں مگن تھی جب کمرے سے اسے فرزام کی آواز سنائی دی۔ وہ ٹیرس سے اٹھ کر اندر چلی آئی جہاں فرزام آئینے کے سامنے تیار کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ ہم غالباً اپنے ہنی مون پر آئے ہوئے ہیں،
وہ اس وقت ماورا کی خواہش پر ناردرن ایریاز آئے ہوئے تھے۔ کسی اور ملک جانے سے پہلے وہ پاکستان کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ غالباً نہیں، یقیناً ہم اپنے ہنی مون پر آئے ہیں، لیکن یہاں آ کر تو آپ نے لڑکیوں کو بھی مات دے دی۔ میں اتنی دیر سے تیار ہوں پر آپ کی تیاری ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ وہ غصے سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ بلو جینز کے ساتھ بلیک ٹی شرٹ اور اس پر بلیک جیکٹ پہنے، پیروں میں وائٹ شوز، اس کی تیاریاں آج واقعی دیکھنے کے لائق تھیں۔ ہاں، تو اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا میرے نبی کا حکم ہے۔ وہ فخر سے اپنی تیاری کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھا، جو لال مفلر، بلیک شرٹ اور بلیک ہی لانگ سکرٹ میں اپنے سیدھے گھنے بال کھولے ہلکے سے میک اپ میں اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی خوبصورتی کے شہر میں جکڑنے کے بجائے تمہاری توجہ صرف مجھ پر ہو، صرف اور صرف مجھ پر، فرزام نے کہتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اور اگر نہ دیکھوں تو، ماورا کا انداز شرارتی تھا، تو میں تمہیں انہی پہاڑوں سے نیچے پھینک دوں گا۔ لیکن فرزام کا انداز سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ ماورا کا منہ کھل گیا۔ ہاں، تو شرم نہیں آئے گی نا آپ کو؟ اب میں بالکل آپ سے بات نہیں کروں گی۔ غصے سے اسے گھورتی دروازے کی جانب بڑھی جب فرزام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ کچھ ایسا ہو یہ شام ڈھلے، کوئی لے کے مجھ کو ساتھ چلے، کوئی بیٹھے میرے پہلو میں، میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دھرے، اور پونچھ کے آنسو آنکھوں سے وہ دھیرے سے یہ بات کہے، یوں تنہا چلنا ٹھیک نہیں، چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے وہ گمبھیر آواز میں اسے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ ماورا نے مسکرا کر پرسکون انداز میں اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر آنکھیں موند لیں، اس یقین کے ساتھ کہ اب ساری راحت ایک دوسرے کے ساتھ میں تھی۔